السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، بہشتی زیور میں سجدہ سہو کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ نمبر 14 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم مسئلہ نمبر 15 سے شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ مسئلہ نمبر 15 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک نمازی اتحیات پڑھنے بیٹھا مگر بھولے سے اتحیات کی جگہ پر کچھ اور پڑھ لیا یا الحمد پڑھنا شروع کر دیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ پہ دعائے قنوت پڑھنے لگ گئے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اسی طرح فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگے تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئے اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ بھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھ لے، تب کھڑے ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر نیچے والا دھڑ سیدھا ہو گیا تو نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہو کر 4 رکعت پڑھ لے، فقط آخر میں بیٹھے، اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے گا اور پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھ لیا تو یہ گناہ گار ہوں گے اور سجدہ سہو کرنا تو اب بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گئے تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور اتحیات درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں تو تب بھی بیٹھ جائیں، بلکہ اگر الحمد اور سورت بھی پڑھ چکے ہیں یا رکوع بھی کر چکے ہیں تب بھی بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں۔ البتہ اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے۔ یہ نفل نماز ہو گئی ہے، 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کر لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر 1 رکعت اور نہیں ملائی یا 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں تو نفل ہو جائیں گی اور 1 رکعت ضائع ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر چوتھی رکعت پر بیٹھ گیا نمازی اور اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو گئے تو سجدہ کرنے سے پہلے جب بھی یاد آئے بیٹھ جائے اور اتحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہو کرے، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کے 6 رکعتیں ہو جائیں گی، اس میں 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل ہو جائیں گے، اور 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہو کر لیا تو برا کیا، 4 فرض ہو گئے اور 1 رکعت ضائع ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 20، اگر 4 رکعت نفل نماز والی ہوں اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئے تو جب تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو خیر تب بھی نماز تو ہو جائے گی، اور سجدہ سہو ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں شک ہو جاتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اگر یہ شک اتفاق سے ہو گیا ہے تو ایسا شبہ پڑھنے کی صورت میں اس کی عادت نہیں ہے تو پھر سے نماز لوٹائے۔ اگر شک کرنے کی عادت ہے اور اکثر ایسا شبہ پڑ جاتا ہے تو دل میں سوچے، جدھر غالب گمان ہو جائے اسی پر فیصلہ کر لے۔ 3 رکعت پڑھنے کا غالب گمان ہے، یعنی زیادہ گمان 3 رکعت کا ہے تو 1 رکعت اور پڑھ کے سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر زیادہ گمان ہے کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اور رکعت نہ پڑھے اور سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں خیال برابر رہے، نہ 3 رکعت نہ 4 رکعت، کوئی بھی غالب نہیں آ رہا، تو 1 رکعت اور پڑھ لے، لیکن اس تیسری صورت میں بیٹھ کر اتحیات پڑھے، تب کھڑے ہو کے 4تھی رکعت پڑھے اور سجدہ سہو بھی کرے۔ تو یہ مسائل ہماری زندگی میں آتے تو رہتے ہیں، چونکہ ہم ان مسائل سے ناواقف ہیں اور علماء سے رابطہ بھی نہیں کرتے، اور بس جیسے ہمارا ذہن کہتا ہے ہم ویسے ہی کرتے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ یہ اتنی عظیم کتاب آپ کے سامنے ہے جس کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سے امید تو یہی ہے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے مکمل
ہمارے محفوظ ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کتاب کو اچھی طرح یاد کر لیں. پھر بھی اگر کہیں کمی ہو تو اپنے علماء سے رابطہ کیا جائے، لیکن ایسا نہ کیا جائے کہ بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، بس ایسے ہی کر لیتے ہیں، تو یہ چیز خسارے والی ہے. مسئلہ نمبر 22. اگر ابتدا سے ہی نماز پڑھی اور پھر اسے شک ہونا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری، تو اس کا بھی یہی حکم ہے جیسا کہ ابھی تیسری اور چوتھی رکعت کا غالب گمان کے بارے میں کہ آیا اس کی عادت ہے یا نہیں ہے. پھر غالب گمان کے بارے میں آپ نے مسئلہ پڑھ لیا ہے. اگر اتفاق سے یہ شک پڑا ہے تو پھر سے پڑھے، اور اگر اکثر شک ہوتا رہتا ہے تو جدھر زیادہ گمان جائے اسی طرح پڑھ لے. اگر دونوں طرف گمان برابر رہے تو پھر کسی طرف بھی زیادہ نہیں ہو رہا تو ایک ہی سمجھے، لیکن اسی طرح جیسے تیسری رکعت میں بیٹھے اتحیات پڑھے، شاید یہ دوسری رکعت ہو، اور دوسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھے، اس میں الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا ہے، پھر تیسری رکعت، پھر چوتھی رکعت، اس طرح سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیرے گا. مسئلہ نمبر 23. اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری تو اس کا بھی یہی حکم ہے. دونوں گمان کے درجے ہیں. دوسری رکعت پر بیٹھ کر تیسری رکعت پڑھے، پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھے. دوسری رکعت بیٹھ کر تیسری رکعت کیا مراد کہ اس کو کوئی غالب گمان ہی نہیں ہو رہا، تو جب ایسا ہو جائے تو پھر دوسری رکعت بھی اگر ہو تو بیٹھ کر وہ تیسری ہی پڑھے گا، پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھے، شاید یہی چوتھی ہو، پھر چوتھی پڑھے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے. یعنی دوسری رکعت پر بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کا غالب گمان نہیں بن رہا تو یہی سمجھا جائے کہ یہ دوسری ہے، دوسری رکعت سمجھ کر اس میں بیٹھ جائے. پھر جب تیسری کے لیے کھڑا ہو تو تیسری رکعت پڑھے پھر بیٹھ جائے. ممکن ہے کہ یہ چوتھی بنتی ہو. اب سمجھ آ گیا ہوگا کہ دوسری رکعت پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہی سمجھے کہ میری اب یہ دوسری ہے تو دوسری پر بیٹھ جائے، اتحیات پڑھے، اس کے بعد تیسری کے لیے کھڑا ہو جائے، اور باقی جیسے میں نے عرض کر دیا ہے اس طریقے سے اس کو مکمل کرے. وما علینا الا البلاغ.